ویورز اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیو دیکھی ہے جو ہم نے سیزنل ورک پرمٹ پر بنائی تھی، اور اگر آپ اس پر آگے جانا چاہتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب اس پر اپلائی کیسے کریں اور اس پر کون کون ایلیجیبل ہے اور اس کی مزید ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو gov.uk کی ویب سائٹ پر لے کر جائیں گے اور اس ویزے کے بارے میں جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ آپ اس پر کیسے پورا اترتے ہیں۔ آپ کو ساری چیزیں تفصیل سے سمجھائیں گے، تو اگر آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ یہ ویزا اپلائی کرنے کے قابل ہیں یا یہ ویزا آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ Hi viewers, my name is Rana Jahan Zeb. I'm UK based immigration lawyer. I make informative videos on visas and categories of different countries. So let's start today's video and take you to gov.uk to explore about UK seasonal work permit. جی ویوز، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ اسکرین پر آ گئے ہیں، یہ gov.uk کی ویب سائٹ ہے۔ آگے سیزنل ورک پرمٹ کی ڈیٹیلز ہم نے آپ کے لیے کھول لی ہے اور اس ویب سائٹ کا لنک بھی ہم آپ کے لیے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیزنل ورکر ویزا، یہ ایک ٹیمپریری ورک ویزا ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کا اوور ویو ڈسکس کرتے ہیں۔ You can apply for seasonal work visa to come to UK and work in ہارٹیکلچر میں اگر آپ نے کام کرنا ہے 6 مہینے کے لیے تو اب آپ اس پر آ سکتے ہیں۔ اس میں کام کس نوعیت کا ہوگا؟ وہ ہوگا پکنگ فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز اور فلاورز، ٹھیک ہے جی، پھول، سبزیاں یا پھل آپ نے پک کرنے ہوں گے۔ دوسرا ہے جی پولٹری کا ویزا، جس پہ آپ 2 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک آ سکتے ہیں اسی سال۔ اچھا جی، جو پولٹری کا ویزا ہے وہ آپ نے 15 اکتوبر تک اپلائی کرنا ہے، اور جو ہارٹیکلچر ویزا ہے وہ سارا سال آپ کبھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا جی، اب اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے آپ کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک آپ کو چاہیے اسپانسر، اور دوسرا چاہیے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ کیا آپ ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ پر پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ ہم آپ کو آگے ویڈیو میں کھول کے اس کو بتائیں گے کہ کیا آپ پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ اچھا جی، آگے کہہ دیجیے کہ یہ ہاؤ لانگ اٹ ٹیکس، یہ کتنا ٹائم لیتا ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 3 مہینے پہلے اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ نے فرض کریں اکتوبر میں آنا ہے تو آپ اگست میں یا جولائی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ویزا اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آپ کا جو ہے وہ آئی ڈی آئیڈینٹی چاہیے، جسے ہم پاسپورٹ بولتے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ اپائنٹمنٹ بھی ہوگی تو اس کے لیے آپ میک شیور کریں کہ آپ اس پہ ایکسٹرا ٹائم رکھیں تاکہ آپ کو وقت پہ اپائنٹمنٹ مل جائے، آپ اپنے بایو میٹرکس فنگر پرنٹس دے کر ٹائم پہ اپنی جاب سٹارٹ کر لیں۔ اچھا جی، گیٹنگ اے ڈیسیژن، کتنی دیر میں اس کا فیصلہ آ جاتا ہے؟ اس کا جی انہوں نے بتایا ہے کہ ود ان 3 ویکس، کہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں یہ اپلیکیشن آن لائن جاتی ہے اور آپ اپنے آئی ڈی ڈاکومنٹس اور باقی ڈاکومنٹ جو ہیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں تو آپ کو 3 ہفتے کے اندر اندر جو ہے وہ یہ ویزا مل جائے گا۔ اچھا، اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے؟ اس کی کاسٹ جو ہے وہ یعنی اس میں کیا کیا آپ کو کرنا ہے؟ اس میں پہلے تو اپلیکیشن فی پے کرنی ہے، وہ کتنی ہے؟ وہ ہے جی 298 پاؤنڈ، ٹھیک ہے جی، 298 پاؤنڈ اس کی جو ہے وہ فیس ہے، اور آپ کو ایلیجیبلٹی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ نے چیک کرنی ہے، وہ ہم آپ کو بھی چیک کروائیں گے ویڈیو میں آگے۔ اچھا، اب اس ویزے پر آپ کتنا سٹے کر سکتے ہیں؟ You can stay in UK up to 6 months on horticulture visa and from 2 October to 31st December on poultry work، ٹھیک ہے جی، کہ ہر سال آپ پولٹری ورک والا جو ویزا ہے اس کے اوپر 3 ماہ سٹے کر سکتے ہیں، اور جو ہارٹیکلچر والا ہے اس کے اوپر آپ 6 مہینے سٹے کر سکتے ہیں۔ 6 مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 6 مہینے کے بعد بس آگے اب آپ اگلے سال جا سکتے ہیں۔ آپ جب واپس آگے آپ پھر فوراً دوبارہ اپلائی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویزا سارا سال کھلا رہتا ہے۔ اسی لیے ہم نے کوشش کیا کہ آپ کو ڈیٹیل سے اس کے بارے میں بتائیں تاکہ ایٹ لیسٹ جو ویزا سارا سال کھلا رہتا ہے اس کے لیے آپ ظاہر ہے سارا سال ٹرائی کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، what you can and cannot do، آپ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے اس ویزے کے اوپر۔ کہتے ہیں کہ جی you can work in the job described in your certificate of sponsorship، اگر آپ اس ویزے کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے اس کے اوپر جو کام لکھا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ اسی کام کے لیے گئے ہیں تو وہ کام آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس ویزے کے اوپر جا کے آپ کام
آپ کام تو کریں گے لیکن آپ اسٹڈی بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ میں کوئی اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, یہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے. آگے وہ کچھ کورسز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اٹاس کا جو ہے سرٹیفکیٹ کرنا ہوتا ہے. یہ آپ کے کام کا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ہائیلی اسکل کے لیے ہوتا ہے, تو اس کی ہم بات نہیں کرتے. اچھا جی, اب آپ اس ویزے پر کیا نہیں کر سکتے؟ اس ویزے پر آپ پرماننٹ جاب نہیں لے سکتے. ظاہر ہے یہ ٹیمپریری ویزا ہے, ٹیمپریری جاب ہے 3 مہینے کی یا 6 مہینے کی. اس کے اوپر آپ سیکنڈ جاب نہیں کر سکتے, یا جو جاب آپ کے سرٹیفکیٹ کے اوپر لکھی ہے اس کے علاوہ اور کوئی جاب نہیں کر سکتے. اس کے اوپر آپ پبلک فنڈ نہیں لے سکتے, یعنی آپ بینیفٹ اس کے اوپر نہیں لے سکتے. اس کے اوپر آپ اپنی فیملی ممبرس کو نہیں بلا سکتے. جی ویورز, تو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر آپ اپنے فیملی ممبرس کو نہیں بلا سکتے. اب نیکسٹ جو ہے ہم ایلیجیبلٹی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے, کون ایلیجیبل ہے اس ویزے کے اوپر آنے کے لیے. جی, جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ ایلیجیبلٹی میں سب سے پہلے تو ہے کہ یو مسٹ بی 18 اور اوور, کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 18 سال سے اوپر ہونی چاہیے, آپ ایک بالغ ہونے چاہیے. دوسرا, آپ کو ایک سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ چاہیے, ریفرنس نمبر چاہیے. تو یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ ریفرنس نمبر آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے. آپ ہماری جو اس ویڈیو کی سیریز ہے اس کے ساتھ جڑے رہیے. آپ کو انشاءاللہ اس آپ سیریز میں آپ کو ہر چیز سکھائیں گے کہ کیسے آپ نے اسپانسر سے رابطہ کرنا ہے, کیسے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے. تو یہ ابھی ہم بات کر رہے تھے ایلیجیبلٹی کی. اس کے بعد آپ کے پاس انف پیسے ہونے چاہیے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے. 1270 پاؤنڈ, 1270 پاؤنڈ یعنی آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے ایک مہینے کے لیے, تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ اپنے آپ کو کم از کم ایک مہینہ جو ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ضروری صرف اس وقت ہے جب آپ کا اسپانسر آپ کو نہیں بھیج رہا, سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ نہیں لکھ رہا کہ وہ آپ کو سپورٹ کرے گا. اگر آپ کا اسپانسر سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ کے اوپر لکھ دیتا ہے کہ وہ پہلا مہینہ آپ کو سپورٹ کرے گا, تو یہ جو 1270 پاؤنڈ ہے اس کی ضرورت نہیں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانے کی. رائٹ سر؟ اچھا, رائٹ جی. اچھا, اب آگے چلتے ہیں. یور امپلائر مسٹ میک شیور یور جاب پیز دا لیسٹ دا منیمم ویج, کہ جو آپ کا امپلائر ہے, دیکھیں مارکیٹ میں آج کل بہت فراڈ چل رہا ہے. آپ سے پیسے بھی ڈھیروں لیے جاتے ہیں, اور آپ کو جس جاب پر بھیجا جاتا ہے وہاں پہ جا کے آپ کو منیمم ویج نہیں دی جاتی. تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دے آر لیگلی باؤنڈ ٹو پے یو ایٹ لیسٹ منیمم ویج. اب منیمم ویج کتنی ہے؟ وہ 11 پاؤنڈ 44 پاؤنڈ پر آور ہے. 1144 جو ہے وہ آپ کو ہر گھنٹے کے آپ کا امپلائر باؤنڈ ہے لیگلی پے کرنے کا, اگر وہ آپ کو بلاتا ہے جو سیزنل ورک پرمٹ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب آگے بات کر لیتے ہیں سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ. یہ کیا ہوتا ہے؟ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ از اے ریفرنس نمبر وچ ہولڈ انفارمیشن اباؤٹ دا جاب اینڈ یور پرسنل ڈیٹیلز. اٹس ناٹ این ایکچوئل سرٹیفکیٹ اور پراپر ڈاکومنٹ. اچھا, یہ کہتے ہیں کہ جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے اصل میں یہ ایک نمبر ہے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کے اوپر, اور اس میں آپ کی مزید فردر ڈیٹیلز ہوتی ہے. آپ کا نام کیا ہے, کس جاب کے لیے آپ جا رہے ہیں, آپ کے امپلائر کا نام کیا ہے, اور آپ کی جاب سے ریلیٹڈ جتنی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو اس میں ملتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے یہ آپ کا امپلائر پرووائڈ کرے گا, جو اسپانسر ہے آپ کا جو آپ کو بلا رہا ہے. آپ کا جو یہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے یہ ویلڈ ہے 3 منتھس کے لیے, یعنی اگر یہ آپ کو سرٹیفکیٹ آپ کو اسائن ہو گیا تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کے اوپر جاب اپلائی کرنی ہے. تو 3 مہینے کے اندر اندر آپ نے اس کے اوپر ویزا اپلائی کرنا ہے, ورنہ یہ ایکسپائر ہو جائے گا. اچھا جی, منی ٹو سپورٹ یور سیلف, آپ کو اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 1270 پاؤنڈ آپ کو اپنے بینک میں دکھانے ہیں, یعنی جس سے آپ کہیں گے اس دکھانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ یو کے ایمبیسی کو یہ باور کرواتے ہیں کہ آپ 1 مہینہ تک اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد یعنی یہ بتاتے ہیں یو ول نیڈ ٹو ہیو ہیڈ دا منی اویلیبل فار ایٹ لیسٹ 28 days in a row, یعنی 1 مہینہ آپ کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے پڑے ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جب آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کو یہ پروف دکھانا پڑتا ہے, unless your sponsor can cover your cost during your first month in the UK up to 1270. جیسے کہ پہلے بتایا تھا کہ اگر آپ کا جو اسپانسر ہے وہ
یہ کاسٹ کور کر لیتا ہے اور سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ پہ لکھ دیتا ہے کہ میں پہلے مہینے کی جو مینٹیننس کاسٹ ہے جو 1270 پاؤنڈ ہے میں یعنی وہ کور کروں گا, تو پھر آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کے پاس یہ پیسے نہیں ہیں یا آپ نہیں کر سکتے تو آپ میک شیور کریں آپ اپنے جو اسپانسر ہے جو امپلائر ہے آپ اس سے ڈسکس کریں کہ بھئی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں, میں تو یہ بینک اسٹیٹمنٹ نہیں دکھا سکتا. تو وہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ظاہر ہے انہوں نے آپ کو بلانا ہے, آپ سے کام لینا ہے, آپ کو پے دینی ہے, تو وہ اس پہ لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ ہم بیئر کریں گے, یہ ہم پرووائڈ کریں گے. تو پھر اس صورت میں آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. آگے گائیڈنس کہہ رہا ہے کہ جی اس کے بعد ہے جی if your sponsor can support you instead your certificate of sponsorship must confirm this. Your sponsor will need to complete the sponsor certificate maintenance section on your certificate. This is under additional data. وہی جو آپ بات آپ کو بتائی ایکسپلین کی کہ جو سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ ہے اس میں ایک مینٹیننس کا خانہ ہوتا ہے, اس کے اوپر اس نے مسٹ ٹک کرنا ہے اور یہ اس کا مطلب یہ کہنا ہے کہ ہاں اس کی جو مینٹیننس ہے وہ میں سرٹیفائی کروں گا تاکہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ نہ دکھانی پڑے. نیکسٹ آ جاتے ہیں کہ جی ڈاکومنٹس کون سے چاہیے. ڈاکومنٹ جیسے آلریڈی آپ کو بتائے ہیں کہ سرٹیفکیٹ آف اسپانسرشپ چاہیے جو کہ آپ کا اسپانسر آپ کو پرووائڈ کرے گا. آپ کو ویلڈ پاسپورٹ چاہیے اور اگر نیشنل آئی ڈی کارڈ آپ کا بنا ہوا ہے تو وہ چاہیے, اس کی بھی اہمیت ہوتی ہے, اگر نہیں بنا ہوا تو آپ بنوا لیں. اس کے بعد جی ایویڈنس دیٹ یو ہیو انف پرسنل سیونگ ٹو سپورٹ یور سیلف, وہی وہ جو 1270 پاؤنڈ والی بات آپ کو بتائی ہے یہ اسی کی بات کر رہے ہیں. اس کے بعد یو نیڈ اے بلینک پیج ان یور پاسپورٹ. ٹھیک ہے, پاسپورٹ پہ ایک پیج چاہیے جس کے اوپر اسٹیکر لگے گا ویزے کا, ظاہر ہے وہ پیج تو آپ خالی رکھیں گے. You must also provide a certified translation of any document that are not in English or Welsh apart from your passport. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کوئی ایسا ڈاکومنٹ یعنی اگر بینک اسٹیٹمنٹ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور ڈاکومنٹ پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ سے آپ پرووائڈ کر رہے ہیں جو انگلش میں نہیں ہے تو آپ نے اس کو میک شیور کرنا ہے کہ آپ اس کی سرٹیفائڈ ٹرانسلیشن بھی ساتھ پرووائڈ کریں. وہ کیسے کرنی ہے وہ ہم نے ایک آلریڈی ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے, اسے اپوسٹائل بولتے ہیں. آپ نے اپوسٹائل سروس کے لیے اپلائی کرنا ہے منسٹری آف فارن افیئرز میں. یہ آن لائن پروسیجر ہے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے, پہلے تو فزیکل جانا پڑتا تھا. اس کے لیے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو اس کا جو لنک ہے ویڈیو کا وہ اوپر آئی بٹن میں آپ کے لیے ہم دے دیتے ہیں, آپ وہاں جا کے وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اگر آپ نے یہ اپوسٹائل کروانا ہے, اپنے ڈاکومنٹس ویریفائی کروانے ہیں, ٹرانسلیٹ کروانے ہیں انگلش میں, تو کیسے کروانے ہیں. اب نیکسٹ ہم یہ ہے جی کہ اپلائی کیسے کرنا ہے. اپلائی آپ نے آن لائن کرنا ہے. یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو اپلائی بھی کرنا سکھائیں گے کہ فارم کیسے فل کرنا ہے. یہ انتہائی ضروری ایک چیز ہے. بات لوگ سمجھتے ہیں کہ فارم ہی فل کرنا ہے نا, زندگی میں ہزاروں فارم فل کیے ہیں, یہ بھی اسی طرح کا ایک فارم ہے. ایسی بات نہیں ہے. فارم کے اوپر دیکھیں کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا, یہ میٹر کرتا ہے. اسی سے آپ کا امپریشن پڑتا ہے ویزا آفیسر کے اوپر اور اسی سے جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ ہوتی ہے کہ وہ اپروو ہوگی یا ریفیوز ہوگی. ٹھیک ہے جی. ایز پارٹ آف یور اپلیکیشن یو ول نیڈ ٹو پروو یور آئی ڈی. ظاہر ہے پاسپورٹ آپ دیں گے. ہو یو ڈو دس ڈپینڈ آن ویدر یو آر فرام وٹ ٹائپ اور پاسپورٹ یو ہیو. کہ ٹھیک ہے, یہ آپ پاسپورٹ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویزا اپلیکیشن سینٹر, یہ وی ایف ایس کے جو سینٹر ہیں لاہور, کراچی, اسلام آباد میں بنے ہوئے ہیں, یہاں پہ جا کے آپ نے اپنی بایو میٹرک دینی ہوگی. ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو بتا دیں گے کیسے اس کی اپائنٹمنٹ بک ہوتی ہے. یا آپ کو پڑھنے میں لگتا ہوا کہ پتہ نہیں یہ کتنا مشکل پروسیجر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ بہت آسان چیزیں ہیں. آپ کو ہم کھول کے موٹے موٹے الفاظ میں سمجھائیں گے اور ایسے بتائیں گے کہ یہ آپ خود کر سکیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ میک شیور کیا کریں آپ یوٹیوب کے جو کمنٹس ہیں وہاں پہ ڈال دیا کریں, کیونکہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ بہت سارے پلیٹ فارم پر شیئر ہوتی ہے. تو اس میں جو یوٹیوب کا ہمارا آر جے لا کنسلٹنٹ کا چینل ہے اس کے اوپر ہم میک شیور کرتے ہیں کہ جتنے کمنٹس آتے ہیں ان کو ہم رپلائی کر دیں ان ٹائم. تو اگر آپ کی کوئی کنفیوژن ہے تو آپ میک شیور کریں کہ یوٹیوب کے اوپر جا کے آر جے لا کنسلٹنٹ کا جو چینل ہے اس پہ جو ہم نے یہ ویڈیو لگائی ہوئی ہے اب وہاں پہ کامنٹ کریں, اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے وہاں پہ ریز کریں تاکہ ہم آپ کو سیٹسفیکٹری اس کا جواب پیش کر دیں. جی ویوز, تو یہ تھا سیزنل ورک پرمٹ کا اوور ویو جو ہم نے آپ کو government.uk کی ویب سائٹ پر جا کر دیا.
تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب تک کی جتنی معلومات ہم نے آپ کو پرووائڈ کی ہے آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور آپ اس پر جانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. چینل کے اوپر اگلی جو ویڈیو ڈالنے والے ہیں ہم وہ سی وی کے بارے میں ڈالنے والے ہیں. اب جتنی باتیں ہونی تھیں باتیں ہو چکی, باتوں کا وقت جو ہے وہ گزر چکا. اب ہم آپ کو پریکٹیکل کام کرنا سکھائیں گے کہ اب آپ کو اس ویزے کی سمجھ آ گئی, پتہ چل گیا. gov.uk کی ویب سائٹ پر جا کر آفیشیل ویب سائٹ جو حکومت کی ہے وہاں سے دیکھ لیا کہ اچھا اس کے کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور اب ہم اس پہ اوپر پورا اترتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس میں انٹرسٹڈ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری کافی سیونگ ہونے والی ہے. تو اب چلیں اس کو اپلائی کرتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پہلے سی وی چاہیے, تو پہلے آپ کو سی وی بنانا سکھائیں گے, پھر آپ کو کور لیٹر بنانا سکھائیں گے, اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ اپلائی کیسے کرنا ہے, ریکروٹر کیسے ڈھونڈنے ہیں, اسپانسر کیسے ڈھونڈنے ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. انشاءاللہ یہ پوری سیریز میں ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ ڈیلی یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن, جتنی جلدی ہم یہ ویڈیو کا سیریز کا سلسلہ ہے یہ ہم بنا کر پبلش کر دیں آپ کے لیے, تاکہ اسی سیزن میں یہ آپ کے کام آ جائے اور آپ اس کے اوپر اپلائی کر کے جو آپ کا ایک جاب حاصل کرنے کا خواب ہے وہ آپ پورا کر سکیں اور آپ کو کچھ فائدہ دے سکیں. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.